بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، چند دن پہلے حضرت ثانی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر آستانہ عالیہ بھکی شریف کے سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں نوید الحسن شاہ صاحب۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کے عرس کے موقع پر تقریر فرمائی اور ایسی تقریر کی کہ جس سے خود حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی روح کو ہی تڑپا کر رکھ دیا۔ تقریر شروع انہوں نے کی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے ایک ایسے قول سے کہ جس قول کا سرے سے مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مکتوبات شریف میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور بالآخر اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہوئے ایسا ان کے ذہنوں پر امام جلالی زیدہ شرفہ کا سحر طاری ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو سوائے امام جلالی زیدہ شرفہ کی مخالفت کے انہیں کوئی دوسری تقریر آتی ہی نہیں ہے۔ اسی بات پر ہی تان کرتے رہنا کہ گستاخی ہوئی، یہی شاید ساری زندگی کا ان کا مشن ہے، جبکہ ہمارے پاس بڑے دلائل موجود ہیں، بڑے شواہد موجود ہیں کہ جن کے سامنے یہ خود کہتے رہے کہ گستاخی نہیں ہے، لیکن آج اپنی برادری، اپنے چاچوں کو نبھانے کے لیے وہ اس طرف آ گئے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے جو اہل سنت پر کتنا بڑا الزام لگایا کہ معاذ اللہ اہل سنت میں دو طبقے ایسے آ چکے ہیں کہ جو معاذ اللہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ اب بدبختی اور فتنوں کا یہ عالم آ گیا ہے کہ جن کا یہ شعار تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا اکرام کرنا ہے اور اہل بیت سے محبت کرنی ہے، ان کے اندر بھی تفریق ڈالی جا رہی۔ کچھ ایسے ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اپنی زبان کھولتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ نوید الحسن شاہ صاحب نے اہل سنت پر ایک تاریخی الزام عائد کیا ہے۔ جہاں تک اہل بیت کی تعظیم و توقیر کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ ہم خود ثابت کریں گے، لیکن ایک سوال ان سے ضرور ہے کہ یہ واضح کریں کہ اہل سنت کے صفوں میں وہ کون سے بھیڑیے ہیں جو صحابہ کی تنقید کرتے ہیں۔ آج اپنی بات کو ایک رخ دینے کے لیے انہیں نام تو لینا پڑا، لیکن یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اہل سنت ہی واحد طبقہ ہے جو صحابہ کی بھی تعظیم کرتا ہے، جو اہل بیت کو بھی ان کی عظمت کے لائق ان کی تعظیم و توقیر کا درس دیتا ہے۔ اگر یہ نوید الحسن شاہ صاحب اہل سنت کو ہی صحابہ اور اہل بیت کی توہین کا مرتکب ٹھہراتے ہیں تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ اہل سنت امام ربانی مجدد الفسانی کی زبان سے یہ سن لیتے ہیں، اور یہ مکتوبات شریف میں دوبارہ ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے مدرس مکتوبات ہیں کہ جنہیں مکتوبات امام ربانی کی مطلق خبر نہیں ہے، اور درس دیتے ہیں مکتوبات شریف کا، اور لوگوں کے سامنے من گھڑت عبارتیں پیش کرتے ہیں۔ ایک عبارت انہوں نے پیش کی، این علامت حسن خاتمہ است۔ میرے حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ شاید اسی حدیث مبارکہ کی توضیح فرماتے ہوئے اپنے والد گرامی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہمیں کہ این علامت حسن خاتمہ است۔ یہ عبارت میرا چیلنج ہے کہ یہ نوید الحسن شاہ پورے مکتوبات شریف میں سے کہیں سے دکھا دے۔ یہ عبارت امام ربانی کی ہے ہی نہیں، اور ایسے ہی جھوٹ بولے جا رہے ہیں بڑے مطمئن ہو کر کہ عوام کو کیا پتا ہے، بدو عوام ہے، ظاہر ہے جو ان کے حصے کے ہیں ان کا کھاتا تو ایسے ہی ہے، اور تقریر ایسے کر رہے ہیں جیسے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف کے سب سے بڑے ماہر یہی ہیں۔ یہ عبارت امام ربانی علیہ رحمہ کی کہیں بھی نہیں ہے، مکتوبات شریف پورے میں یہ عبارت نہیں دکھا سکتے۔ ہاں معنی سے اتفاق وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ جس رنگ میں بیان کر رہے تھے وہ رنگ امام ربانی علیہ رحمہ کا نہیں ہے۔ جناب پیر صاحب نے الزام عائد کیا کہ اہل سنت میں وہ طبقے آ چکے ہیں۔ ہم حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی بارگاہ سے ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ اہل سنت کون ہیں۔ یہ
مکتوبات شریف کے دفتر اول کے مکتوب نمبر 80 میں آپ نے اہل سنت کا تعارف پیش کیا۔ شک نیست فرقہ کے ملتزم اتباع اصحاب سرورند علیہ وآلہ الصلوات و تسلیمات اہل سنت و جماعت انت شکر اللہ تعالی سعیہم فہم الفرقۃ الناجیہ چتا عنان اصحاب پیغمبر علیہ وآلہ الصلوات و تحیات خود از اتباع ایشا محرومند کشیت والخوارج۔ امام ربانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فرقہ ناجیہ نجات پانے والا گروہ وہ اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے کہ جو صحابہ کی اتباع کو لازم سمجھتا ہے وہی نجات پانے والا گروہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں جو تائنان ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تان کا دروازہ کھولتے ہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو اتباع صحابہ سے خارج کر بیٹھے۔ جو اتباع صحابہ سے خارج ہو گیا، جس نے کسی صحابی پر تان کر دیا، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ یہاں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے یہ تمہید باندھ کر اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا کہ تان کردن در اصحاب فی الحقیقت تان کردن است با پیغمبر خدا جل جلالہ۔ فرمایا کہ صحابہ کے حق میں تان کرنا در حقیقت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تان ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا بھی تزکیہ نہ ہو سکا معاذ اللہ۔ پھر مزید اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے واضح فرماتے ہیں پس تان ایشاں ای واحد کان منہم مستلزم تان در دین است۔ فرمایا صحابہ میں سے کسی ایک ہستی پر بھی تان کرنا بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی ایک ہستی پر بھی تان کرنا وہ دراصل دین کے اندر تان ہے، دین کا حلیہ بگاڑنے کے مترادف ہے۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت کا درس دیا حضرت مجدد الفسانی نے، اور نوید الحسن شاہ صاحب اہل سنت کے کھاتے ڈال رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ پر بھی تان کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ پر تان کیا ان کو بے نقاب نوید الحسن شاہ نے کیوں نہیں کیا؟ کون سا طبقہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام پر تان کا دروازہ کھولا؟ کھل کر بات کیوں نہیں کرتے کہ ایسے تان کرنے والے اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتے؟ یہ بات نہ کریں کہ اہل سنت کا طبقہ اس طرح ہو گیا، نہیں، جو اہل سنت کے غیر ہیں وہ سنیت کا لیبل استعمال کرتے ہوئے معاذ اللہ اس طرح کا دروازہ کھول رہے ہیں اور صحابہ پر تان کے دروازے کھول رہے ہیں، اور لبادہ سنیت کا ہے، لبادہ سیادت کا ہے۔ ہمت ہے تو نام لیں اور ان کے چہرے دکھائیں اور عوام کو ان سے بچے رہنے کی تلقین کریں۔ یہ ہے شرعی ذمہ داری جس کی بات کر دیتے ہیں ہم شرعی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، نہیں دکھا سکتے تو ہم دکھا دیتے ہیں۔ یہ ہے شمس مختار ثقفی، یہ گستاخ صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس کی پوسٹیں دیکھیں، امیر شام کے ٹائٹل سے معاذ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین و تنقیص کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ گستاخان صحابہ کے ساتھ دن رات اس کی جفیاں، ان کے سٹیجوں پر اس کی تقریریں، وہاں ٹوپیوں اماموں کے تبادلے، وہاں سے دستار بندیاں، روافظ کے مراکز و مرکز ثقفی پر اس کی دعائیں اور اس کی شان میں قصیدے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ جس طبقے کی بات کر رہے ہیں کہ جناب صحابہ کی بھی تنقیص کرتا ہے، اگر وہ یہی طبقہ ہے تو ہمت کریں، کچھ اہل سنت کو یہ مت سبق دیں کہ اگر گستاخی کرنے والا میرا ماما ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کہا جائے، صحابہ کا گستاخ اگر ہمارا ماما نکل آئے تو پھر حال کو لٹا دیا جائے، پھر شریعت بدل دی جائے، پھر اصول بدل دیے جائیں۔ اہل سنت میں صحابہ کا گستاخ یہ شمس مختار ثقفی اور اسی کا ہم نوالا طبقہ ہے۔ ان کے سوا اہل سنت کی صفوں میں گھسے ہوئے یہ روافظ، یہ اہل سنت سے خارج لوگ اور کوئی نہیں ہے۔ اہل سنت اللہ کے فضل سے اسی عقیدے پر ہیں جس عقیدے پر امام ربانی مجدد الفسانی نے کھڑا کیا تھا۔ اہل سنت نے اپنے مشائخ کا عقیدہ کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے حق میں خطا اجتہادی سے زیادہ بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔
اور وہ خطا اجتہادی بھی ان کے مقام و مرتبے کے لائق ایک اجر کا باعث ہے، جس کو امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اپنے کئی ایک مکتوبات میں بیان کیا، اور آپ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ ہر صحابی ہی لائق تعظیم ہے، کسی ایک صحابی پر بھی طعن کرنے والا وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے گھر کی خبر لیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اور اہل سنت کو، سادہ لو مریدوں کو اپنا ایمان بچانے کا درس دیں، اور ایسے گستاخان صحابہ سے بچنے کے لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا ایک اور مکتوب پیش کر دیتا ہوں۔ یہی دفتر اول کا مکتوب نمبر 213 ہے، اور اس میں آپ ایک سید زادے کی ہی اصلاح فرماتے ہیں، اور ٹائٹل بھی یہی دیا، در ترغیب بر متابعت علماء اہل سنت و جماعت کہ فرقہ ناجیاند و اجتناب صحبت علماء سوء کہ علم را وسیلہ حطام دنیاوی ساختاند۔ فرماتے ہیں یہ مکتوب لکھے اس ترغیب میں کہ علماء حق جو علماء اہل سنت و جماعت ہیں ان کی صحبت کو اختیار کیا جائے، اور وہ علماء سوء جنہوں نے علم کو دنیا کا مال حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا، حطام دنیا اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور اپنا دین بیچ کر رکھ دیا، ان کی صحبت سے اجتناب کریں۔ اب آپ بتائیں، یہ جو ایران کی چلتی پھرتی اے ٹی ایم وہ جواد نقوی، جس نے سنی سوداگروں سے ایمان کو خرید لیا اور تان اصحاب کا دروازہ کھولا، اس کے در پر حاضریاں کون دیتا ہے؟ یہ آپ کا ماما ہی ہے جو ہر دوسرے دن وہاں پہنچا ہوتا ہے۔ مجدد الفسانی ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہمت ہے تو مکتوبات کے اس مکتوب شریف کا درس دیں۔ اس میں آپ ایسے لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے ایک لطیفہ بھی ذکر فرماتے ہیں ایسے بدبخت ہیں ابلیس لعین را شخص دید کہ سودہ و فارغ البال نشستہ۔ فرماتے ہیں کسی نے ابلیس لعین کو خواب میں دیکھا کہ وہ بالکل آرام سے بیٹھا ہے اور فارغ البال ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، وَدَسْرَ از اغواء و ادلال کوتاہ کردہ، اور مخلوق کو گمراہ کرنے سے ابلیس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، بڑے سکون سے بیٹھا ہے۔ کسی نے پوچھا اس لعین سے کہ تو اتنا سکون سے بیٹھا ہے، مخلوق کو گمراہ کس نے کرنا ہے؟ گفت کہ علماء سوء این وقت کار مرا کفایت کرداند۔ ابلیس نے کہا جتنے علماء سوء ہیں آج کل میری ڈیوٹی یہی نبھا رہے ہیں۔ یہ بھی مکتوبات شریف کا حصہ ہے جنہوں نے اہل سنت کو امام ربانی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے کھینچ کر روافظ کی دہلیز تک پہنچایا۔ وہ جناب کا ماما لگے یا اور بھی پنڈی کا جتنا مترفضہ طبقہ ہے جو تائنان اصحاب ہیں، ان کے بارے میں بھی حضرت درس دیں اور مخلوق کو بتائیں کہ یہ ہیں فراڈیے، یہ ہیں دین کے ڈاکو، ان سے بچنا ضروری ہے۔ یہ مکتوب لکھتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر میں لکھتے ہیں، تذکر احسان ہائے شما بری گفتگو میارت و ملاحظہ تصدیع ملال را ازمیان برمی اندازت۔ فرمایا کہ آپ سید ہیں، جن کی اصلاح کر رہے تھے وہ بھی سید تھے۔ واضح فرما دیا کہ سادات کے احسانات تو ہمارے اوپر بڑے ہیں، لیکن اس گفتگو سے اگر دل آزاری ہوئی ہو، حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تو میں نے بھی اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اس وقت مجھے اصلاح مقصود ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اب رہا اگلا مسئلہ، وہ کہہ رہے تھے کہ جب اللہ نے ذلیل و رسوا کرنا ہو، مولانا روم کا ایک شعر پڑھا وہ بھی غلط، خدا خواہد کے پردہ کس برد، پردہ کس برد، پردہ کس برد، میلش اندر تانا پاکاں برد۔ خدا خواہد کے پردہ کس برد، یہ برد نہیں ہے، یہ درد ہے، اور پیچھے چوں کو بھی چھوڑ آئے۔ حضرت آپ کو ایک چیز آتی نہیں ہے تو میرا مشورہ ہے کہ نہ پڑھا کریں۔ مکتوبات کی فارسی عبارت پڑھی تو وہ بھی من گھڑت، مولانا روم کا ایک شعر پڑھا تو اس کا بھی حشر نشر کر دیا، اور معنی مفہوم میں کتنا بگاڑ آیا، وہ تو انتہا کی خرابی۔ حضرت تو عبارت پڑھنے کے بھی لائق نہیں ہیں اور بنے پھرتے ہیں سلطان المدرسین، پتہ نہیں کن جوہلا کے یہ سلطان ہیں۔ جناب نے کہا کہ جناب جب بدبختی چھائی ہو اور کسی کی
خدا نے گرفت کرنی ہو تو پاکیزہ ہستیوں کو خطا پر کہہ دیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کے پردے کو چاک کرنا چاہے تو اس کے دل کا میلان پاک ہستیوں کے بارے میں تانے والا کر دیتا ہے، پھر اسے نیچے اور کوئی نہیں ملتا اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر پارا، خیر النساء محفوظہ عن الخطا، سیدہ زہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کلام کرنے لگتا ہے الیاذ باللہ کہ وہ خطا پر تھی۔ یہ جس مکتوب کا ہم درس دے رہے تھے، مکتوب نمبر 80، اسی مکتوب میں ہی حضرت مجدد الفسانی کیا فرما رہے ہیں؟ اہل سنت کا فیصلہ کیا کہ صحابہ پر تان نہیں، اور اہل بیت کی بھی شان کو بیان کر دیا کہ کس لفظ سے تان ہوتا ہے، کس سے نہیں ہوتا۔ اسی مکتوب کو پڑھ لیں۔ فرمایا مقرر است کہ نبی را بر خطا مقرر داشتن جائز نیست۔ فرمایا کہ ہمارے اہل سنت کا ایک مقرر پختہ اصول ہے کہ نبی کی بھی شان یہی ہے کہ بر خطا مقرر داشتن، کہ خطا پر باقی رہنا یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے اجتہاد کے مسئلہ میں نبی سے بھی خطا سرزد ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہوتی۔ یہ مجدد الفسانی کے مکتوبات ہیں، اور یہ صرف اتنا نہیں، یہ دفتر دوم میں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے مکتوب نمبر 36 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا اور واضح بیان کیا۔ یہ سارا مکتوب حاضر ہے، اس کے مکمل درس کی اس چھوٹے سے کلپ میں گنجائش نہیں۔ اگر اس مکمل مکتوب کا درس دیا جائے تو کئی گھنٹے درکار ہیں۔ یہ سارا اسکرین میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے کتنے مقامات پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کی، اور جہاں نسبت کی وہاں اجتہاد کا لفظ نہیں بولا، وہاں خطا ہی بولا۔ خطا بول کر کہا کہ یہ مسئلہ چونکہ اجتہادی ہے، اور اجتہادی مسئلہ میں نبی کی شان یہی ہے کہ خطا پر باقی رہنا یہ نبی کے لیے نہیں ہوتا۔ خطا کا صدور ہو جاتا ہے لیکن بقا علی الخطا کی نفی ہے۔ نبی جو ہے وہ اپنی خطا پر باقی نہیں رہتا۔ مجدد الفسانی کے مکتوبات کا درس تو یہ ہے۔ یہ سارے سکین ہم نے حاضر کر دیے۔ حضرت نے میرے مقابلے میں ایک بڑا ہی اپنے گمان میں ایک بڑا قابل اپنے مدرسے کا وہ استاد نکال کر پیش کیا، بڑی تیاری کرائی۔ وہ نالائق کہہ رہا تھا کہ مجدد صاحب کا میرے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس نے حوالہ دیا، اور مجدد الفسانی تو حضرت امیر معاویہ کی طرف اور کسی صحابی کی طرف یہ خطا کی نسبت کو جائز نہیں سمجھتے، وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اب بات رہی مکتوبات شریف کی، تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تو اس ادب والے گروہ کے سردار ہیں جو خطائے منکر اجتہادی کی نسبت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی نہیں کرتے، لحاظ شرف صحابیت کی وجہ سے۔ تو ایسی ہستی بدعت الرسول خیر النساء سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف یہ نسبت کیسے کر سکتی ہے؟ اور نلائکو، او گدھو، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں تو کیوں اس میں پڑھتے ہو؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا علم نہ ہو اس میں نہیں پڑھتے۔ سارے جاہلوں کا ٹولہ پالا ہوا ہے اس نوید الحسن شاہ نے۔ کس نام سے قوم سے مدرسے کے پیسے لے کر مدرسہ چلا رہا ہے؟ ہمت ہے تو ان باتوں کا سکین دکھاؤ۔ وہ کیا دکھا سکتا ہے؟ اس کا پیر نہیں دکھا سکتا۔ کیسے یہ پیر مرید کا رشتہ ہے؟ مرید کہتا ہے جو کچھ مجدد الفسانی نے لکھا ہے وہ ہے ہی نہیں، اور پیر نوید الحسن شاہ اپنے درس میں اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ این علامت حسن خاتمہ، اور یہ عبارت حضرت مجدد الفسانی کی ہے ہی نہیں۔ یہ ہیں جہالت کے پلندے۔ مرید حضرت مجدد الفسانی نے جو کچھ لکھا اس کا انکار کرتا ہے، اور پیر وہ کچھ حضرت مجدد الفسانی کی طرف منسوب کرتا ہے جس کو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہی نہیں۔ تو ایسوں کو سلطان المدرسین نہیں، سلطان الجاہلین کا ٹائٹل دینا چاہیے۔ نیچے سارے جاہل ہیں اور اوپر ان کے سلطان بیٹھے ہیں۔ تو سلطان صاحب کو میرا آج چیلنج ہے کہ حضرت نے مولانا روم علیہ الرحمہ کے ایک شعر اول تو پڑھا ہی غلط، مفہوم اس سے بڑا بگاڑا کہ اللہ کی گرفت آنی ہو، کسی بندے نے اپنی بربادی کو دعوت دینی ہو
تو پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں خطا کا قول کر بیٹھتا ہے۔ او سلطان الجاہلین صاحب، اس کائنات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس ہستی کون سی ہے؟ اور حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے مکتوبات شریف میں اگر ان کی طرف بھی خطا کا قول کیا ہے اور اجتہاد کے باب میں کیا ہے، آپ ثابت کریں گے کہ مکتوبات امام ربانی کو پڑھنا پھر جائز ہے کہ حرام ہے؟ حضرت مجدد الفسانی پر کیا فتویٰ آئے گا؟ یہ دین آپ کے گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ جدھر کو چاہیں فتوے موڑ دیں۔ فتویٰ ہے تو ایک جیسا ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے مکتوبات میں اس لفظ سے اجتہاد کے باب میں بار بار اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اجتہاد کے باب میں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کر دیا جائے تو مکتوبات امام ربانی کی روشنی میں تو وہاں بھی گستاخی نہیں بنتی۔ اور ہمارے امام جلالی زیدہ اشرفوں نے جو کچھ بیان کیا وہ اجتہاد کے باب میں بیان کیا اور بار بار اظہار کیا کہ ہماری مراد خطا اجتہادی ہے، مطلق بول کر خطا اجتہادی مراد لی، اور امام ربانی نے تو مطلق بولا ہے، اور آج تک ہم اور آپ کے چاہنے والے صدیوں سے اس کو اجتہادی مان رہے ہیں۔ باقاعدہ کہیں وضاحت تو نہیں ہے کہ مطلق بول کر مراد اجتہادی ہے، لیکن ہر پڑھنے والا جانتا ہے، ہر صاحب علم کو پتہ ہے کہ اجتہاد کے باب میں لفظ خطا بولا جائے تو وہ اجتہادی ہی ہوتا ہے، وہ معاذ اللہ گناہ کے مترادف نہیں ہوتا۔ اس لیے نوید الحسن شاہ صاحب اگر تھوڑی بہت ہمت ہے تو مکتوبات شریف پر آ جائیں اور اس لفظ کا فیصلہ مکتوبات شریف سے کریں۔ ہمیں انتظار رہے گا کہ کب یہ ہمت کر کے مکتوبات شریف سے حقیقی مکتوبات کا پیغام دیتے ہیں، اور جو تائنان اصحاب ہیں امام ربانی نے جس طرح ان کو للکارا ہے، اپنے مامے سمیت سارے متلفظہ کو ایسے ذلیل کر کے دکھائیں اور خطا کے مسئلہ میں وہی قول پیش کریں جو امام ربانی کا قول ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ اللہ